حدیث میں حسن بصری کا قول آیا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس یہی ہے وہ ترتیل قرآن جو یہ شخص ادا کر رہا ہے، یہ شخص ادا کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہے یہ بے مقصد نہیں ملی، زندگی ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے رب کے راہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر عظیم انسان کون؟ دنیا کے لیے جینے والا یا مقصد کے لیے جینے والا؟ جو مقصد کے لیے جینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں مقصد پر ہوتی ہیں۔ ایک بڑی زبردست مثال کہی گئی، زبردست مثال یہ تھی کہ ایک چال ہوتی ہے اونٹ کی اور ایک چال ہوتی ہے گدھے کی۔ گدھے والی چال اپنے لیے سوچنے والی چال، اپنے قدموں میں نظر رکھنے والی چال کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اپنے قدموں کی چال کے اوپر نظر رکھنے والا گدھا جتنا قدموں کی طرف دیکھتا ہے اتنا ہی لڑکھڑاتا ہے۔ اونٹ کبھی آپ نے قدموں کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس کی نگاہ ہمیشہ دور تک ہوتی ہے، اور جتنی دوڑ، جتنا منزل اونٹ طے کرتا ہے، بڑی بڑی منزلوں تک اونٹ پہنچتا ہے، اتنا منزل تک پہنچتا کبھی گدھا نہیں ہے۔ تو گدھے والی سوچ، نظر قدموں میں دنیا کی زندگی بہتر بنانے کی سوچ، اس کو چھوڑ کے اعلیٰ ترین مقصد، جنت کا مقصد، اس کے حصول کے لیے جو زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر اسباب کرنے ہیں، اہتمام کرنا ہے، کوششیں کرنی ہیں اور محنت کرنی ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے تبھی رب کائنات کی رضا کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کا ہمیں خادم بنا دے، اللہ رب العالمین اس قرآن کا ہمیں داعی بنا دے، اس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہمیں کارکن بنا دے، اس راہ میں ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کام کے لیے زندگیاں لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور جو اصل مقصد زندگی ہے اس اصل مقصد زندگی کی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ دنیاوی زندگیاں سب نے گزاری، دنیا سب نے سمیٹی، یہ سارے کے سارے زمین کے پیٹوں کے اندر چلے گئے، ہمیں بھی زمین کے پیٹ کے اندر ہی جانا ہے، کوئی الگ سے زندگی ہماری نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کی یادوں کو محفوظ کیا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے وقف کیا۔ یا رب ذوالجلال تو ہمیں دین کا کام کرنے والے ان عظیم انسانوں کی صفوں میں شامل فرما دے۔